بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل میں مسلمانوں کے کثرت سے جانی نقصان پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شدید صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد انہوں نے خود کو نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، استغفار اور علوم سنت کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا اور اپنے حجرے سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کے درمیان باہمی تعلقات اتنے اچھے تو نہ تھے جیسے گزشتہ ادوار میں حضرت عائشہ کے خلفائے راشدین کے ساتھ تھے، تاہم امیر معاویہ کے ساتھ ان کی خلافت سے پہلے تعلقات کشیدہ نہ تھے، اور امیر معاویہ دیگر صحابہ کرام کی طرح حضرت عائشہ کی فضیلت و منقبت کے قدردان تھے، بلکہ یہ دونوں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے مطالبے میں ایک دوسرے کے بہت بڑے معاون و مددگار تھے۔ اگرچہ حضرت معاویہ نے امارت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد درجہ کوشش کی کہ وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کر لیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا جو حضرت معاویہ کی اس خواہش کو پورا نہ ہونے دیتا، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے بھائی حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ یہ ام المؤمنین کے الاتی بائی تھے، انہیں 38 ہجری میں مصر میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا، کیونکہ یہ وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے گورنر تعینات تھے۔ حضرت معاویہ نے اپنے حمایت یافتہ معاویہ بن حدیج سکونی کو ایک اسیر لشکر کی کمک دی اور حضرت محمد بن ابی بکر کو زیر کرنے کا حکم دیا۔ اس لشکر کثیر کے قائد عمرو بن عاص تھے۔ یہ لشکر محمد بن ابی بکر کو زیر کرنے میں کامیاب ہوا اور نتیجتاً آپ معاویہ بن حدیج کے قیدی بن گئے۔ بس انہوں نے آپ کو شہید کیا اور آپ کی لاش کو گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ جب حضرت عائشہ کو اپنے بھائی کی مظلومانہ و سفاکانہ شہادت کی خبر ملی تو انہیں بہت صدمہ ہوا، چنانچہ اس کے بعد آپ اپنی نمازوں میں امیر معاویہ اور عمرو بن عاص کے خلاف دعا کرتی رہیں۔ بس حضرت معاویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قدر و منزلت کو بخوبی جانتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اپنی تمام زندگی ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد مدینہ پاک میں روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے کئی وزیر و سفیر اور سپاہی بھی تھے۔ ایک دن مدینہ پاک میں آپ کے ایک وزیر نے کسی محفل میں بیٹھے باتوں باتوں میں نواسۂ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہہ دیے۔ محفل میں بیٹھے ایک شخص نے یہ الفاظ سنے اور جوں کہ توں جا کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بتا دیے کہ حضرت معاویہ کے فلاں وزیر نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے۔ حضرت امام حسن نے اپنے خلاف الفاظ سنے مگر خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ شخص وہاں سے اٹھا اور یہی بات جا کر حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی بتا دی۔ حضرت عائشہ نے وزیر کے نواسۂ رسول حضرت امام حسن کے لیے گستاخی برے الفاظ سنے تو جلال میں آ گئیں۔ آپ نے اسی وقت ایک بندہ بھیج کر حضرت معاویہ کو اپنے پاس بلوا لیا۔ حضرت معاویہ آئے اور حجرے میں ایک طرف موجود بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ بھی درمیان میں پردہ لٹکا کر پردے کے پیچھے بیٹھ گئیں، اور دعا و سلام کے بعد آپ نے فرمایا، اے معاویہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی کابینہ کے فلاں وزیر نے آپ کی طاقت کے بل بوتے پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ مجھے اس کا بڑا صدمہ ہے اور بڑا غصہ بھی ہے۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا، اے ام المؤمنین، خدا کی قسم مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہو جاتا تو میں خود اس وزیر کو پکڑ کر سزا دیتا۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے، میں خود پوچھ لیتا ہوں۔
اس سے آپ کا دل دکھا ہے تو یقیناً حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا بھی دکھا ہوگا۔ میں اس کے لیے اس کی جگہ معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کوئی ایسی شکایت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جلال میں آ گئیں اور فرمایا، اے امیر معاویہ، سن لیں، اب کے بعد آپ نے یا آپ کے کسی وزیر سفیر نے امام حسن کی شان میں گستاخی کی تو نہ آپ رہیں گے اور نہ آپ کی حکومت رہے گی۔ میں آپ کا سارا غرور و تکبر خاک میں ملا دوں گی۔ آج اگر حسنین کریمین کے نانا بظاہر حیات نہیں تو کیا ہوا؟ اگر والد اور والدہ حیات نہیں تو کیا ہوا؟ میں تو موجود ہوں، خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ ہو۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا، اے ام المؤمنین، آپ بے فکر ہو جائیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عروہ علیہ رحمہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت تک نیا لباس نہیں پہنتی تھیں جب تک اپنے لباس میں اتنے پیوند نہ لگا لیتی کہ اندر باہر ایک ہو جاتا۔ ایک دن ان کے پاس حضرت معاویہ کی طرف سے 80,000 درہم آئے، لیکن شام تک ان کے پاس ایک درہم بھی نہ رہا۔ آپ نے سب کے سب حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ انہیں ان کی خادمہ نے کہا، اے ام المؤمنین، کاش آپ ایک درہم ہی اپنے لیے رکھ لیتی کہ اس کا گوشت خرید لیا جاتا۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے تو یاد دلاتی تو میں ضرور منگوا دیتی۔ دوستو، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان تعلقات جیسے بھی کشیدہ رہے، لیکن تاریخ میں کہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جب حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ کی حکومت کی مخالفت کی ہو۔ ہاں، البتہ انہوں نے حضرت معاویہ کے بعض افعال کا انکار ضرور کیا ہے، خصوصاً اس وقت کہ جب حضرت حجر بن عدی قتل کیے گئے، تو اس وجہ سے حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ کو بہت سخت باتیں کی تھیں، جن کو مستند تاریخی کتب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔